الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل آپ نے قرآن سے دوری والے طبقے کا ذکر سنا. دو قرآن کے احکام کو، آیتوں کو جھٹلا دے یا قرآن کے مقابلے میں تکبر کرے، اپنی چودراہٹ، اپنی جاگیرداری، سرمایہ داری کو اپنائے، اس کا حال آپ نے سنا کہ ان کے لیے اوپر آسمان کے دروازے بھی بند، کالے سیاہ کپڑوں میں اس کی روح ڈال کر بجائے لیین کے سجین میں ٹھونک دی جاتی ہے، اور جہنم میں اس کا بچھونا بھی ہے، اوڑھنا بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج اس کے مقابلے میں قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک رخ بیان کر کے فوراً دوسرا رخ بیان کرتا ہے. ذرا فرمائے امتیاز کرو اور حقیقت کو سمجھو. آج فرمایا جو قرآن کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے مطابق رسولوں پر، اللہ پر ایمان ہے، اور ان آیتوں کے مطابق عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور فرمایا یہ ہیں جنت والے، یہ ان کی روحیں اوپر پرواز کریں گی، جو کل آپ نے حدیث میں سنا، علیین تک چلی جائیں گی، پھر واپس جنت میں. اور جنت میں جانے کے بعد انسان ہے، بشری تقاضے میں کچھ نہ کچھ انسان کے دلوں میں ہوتا ہے، سچے مومنوں کے دلوں میں بھی آ جاتا ہے. انسان ہے، بشر ہے. اللہ کہتے ہیں کمی بیشی کو میں پل صراط کے کونے میں ان کے دلوں سے کدورت، نفرت، اناد، تھوڑا بہت بغض جو تھا، میں نکال کر ان کو سچی محبت کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا. اور وہاں پر یہ جنت میں جب داخل ہوں گے، جنت کی نعمتیں دیکھ کر یہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جو اللہ نے اس جنت والی راہ ہمیں دنیا میں سلجھائی تھی، اور ہم تو اس قابل نہیں تھے. یہ ہدایت دینے والا، توفیق دینے والا اللہ. لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں. فرمایا والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں قرآن کی آیتوں پر، احکام پر، نبی پر، اللہ پر. نمبر 2 وعملوا، اور وہ عمل کرتے رہتے ہیں، الصالحات، نیک عمل وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. فرمایا یہ عمل کرتے رہے. درمیان میں اللہ نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا کہ عمل کرتے رہے. ہم نے اعمال کی مشقت دی ان کو؟ نہ 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 نہ. اللہ بڑا کریم. فرمایا لا نکلف، ہم تکلیف ہی نہیں دیتے ہیں،
ہم بوجھ ہی نہیں ڈالتے ہیں نفسن کسی نفس پر الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ اولئک یہ ایمان والے عمل صالح والے، اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا یہ لوگ ہوں گے جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ مزے کرو دنیا کے تھوڑے سے اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اچھا جی جنت میں ہمیشہ ہوں گے تو انبیاء کے علاوہ باقی کے دلوں میں تو کمیاں بیشی ہوتی ہیں، سگے بھائیوں کی بھی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا ہم نکال دیں گے ماں اس کو فی صدورہم جو ان کے دلوں میں ہوگا، من غل کینہ، کھوٹ، کدورت، ہم ساری نکال دیں گے نفرت، تو وہ ایک محبت والے ہوں گے، وہ حدیث کہتی آگے فرمایا اور وہ جیسی جنت میں ہوں گے تجری چلتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار مختلف نہریں، جب وہ نہروں والی جنت میں جائیں گے طرح طرح کی نعمتیں نا، وقالو یہ جنت میں کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی، شکر کس کا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کی سب کچھ ہے جی تعریف، جو ہمیں بنایا یہاں تک لایا یہ وغیرہ وغیرہ سب۔ الذی ہدانا جس رب نے پہنچایا ہمیں لہذا اس مقام تک، تمام تعریفیں اس کی جی، ہمارا کمال نہیں، اس نے راستہ دکھاتے دکھاتے یہاں پہنچا دیا۔ وما کننا یہ عاجزی ہے، اللہ ہم سب کو عاجزی دنیا میں بھی نصیب فرمائے۔ یہ جو توفیق دی بیٹھنے کی، یہ نمازوں کی، یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ چلا کر لایا۔ وگرنہ وما کننا اور ہم نہیں تھے لنہتدی کہ ہم خود ہدایت پا لیتے، لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم اس قابل نہیں تھے۔ طرح طرح کے راستے میں شکنجے، توبہ توبہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور اگلی بات وہ کہیں گے یہ اللہ نے سب کچھ کیا، اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تیرا کمال ہے۔ لقد جاءت اور اگلی بات وہ کہیں گے اعتراف کر کے لوگوں کو سنائیں گے، پکی باتیں آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے رسول بھیجے ہوئے انبیاء، اولیاء، علماء بالحق حق کی آواز لے کر آئے تھے اور ہم نے اس کو مانا ہے، بڑا سچ تھا جی، یہ سارا سچ آج جنت سامنے نظر آ گیا۔ اوپر سے جنت میں یہ شکر کر کے کہیں گے اللہ نے دیا، سب کچھ کیا، یہ اپنا کام کریں گے، اوپر سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتوں کی طرف سے اعلان اللہ کروائے گا، ونودو اور ان کو آواز دی جائے گی اللہ کی طرف سے، ان کے تلکم الجنہ یہ ہے تمہاری جنت، اورثتم تمہیں وارث بنا دیا گیا، ہاں اس جنت کا۔ دنیا کی میراث چھن جاتی ہے، باپ کی کوٹھی ہے، بندہ 2-4 دن بعد مرا گئی، نہیں تو قبضہ گروپ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ اورثتموہا اس جنت کو تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما بسبب اس کے کنتم تعملون جو تم دنیا میں عمل کرتے۔ امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الایمان میں لا کر کہا بما کنتم تعملون بالقلب جو تم دل سے عمل کرتے تھے، پختہ ایمان، یہ پختہ ایمان کے بدلے میں ملا ہے۔ اللہ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ اصل چیز ایمان ہوتی ہے، بعد میں عمل صالح کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ کل آپ نے قرآن سے دوری والوں کا حشر سنا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، وہ تفصیل سنی تھی۔ آج اللہ نے اسلوب کے اعتبار سے جو قرآن سے محبت کرے، قرآن پر ایمان، قرآن کے احکام پر ایمان، قرآن کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان کہ اللہ ذات و صفات میں یکتا ہے، اللہ کا رسول برحق ہے، اللہ کی کتاب برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کا ہر حکم اس پر ایمان ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وہ لوگ جو قرآن کے احکام کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات
اور قرآن کے مطابق نیک عمل بھی کرتے رہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، عمل کرتے رہے۔ اب ایک بات آتی ہے، اچھا جی قرآن کے مطابق عمل بڑا مشکل ہے، اور دنیا آج کل کہتی بھی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں او جی کہاں قرآن کو پورا کر سکتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم گنہگار ہیں، ہم عاجز ہیں، جان چھڑا دی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پر عمل کرتے رہے، لیکن یاد رکھو قرآن میں نے احکام بڑی تفصیل سے بیان کیے، لیکن لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ میں نے بوجھ نہیں ڈالا ہے، ہم نہیں ڈالتے ہیں، لا نکلف۔ اور واقعتاً اللہ کی قدرت دیکھو مختصر سی، وہ نہیں بوجھ ڈالتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہی فرض کی ایک بات، اور صحت ہے کھڑے ہو کر پڑھو، او جی بیمار ہو گیا ہوں، اچھا بوجھ نہیں ڈالتے، بیٹھ کر پڑھ، او جی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، فرمایا اس سے بھی نیچے لیٹ کر پڑھ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، کھڑے نہیں ہو سکتے، بوجھ اللہ کے ہم بوجھ ہو، بڑا کریم ہے وہ۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ کہہ دینا عام لوگوں کی طرح میں نے مشقت میں تمہیں نہیں ڈالا، اعمال تمہارے ذمہ لگائے، لیکن تمہاری جتنی طاقت دی اتنے ہی عمل تمہارے اوپر لازم کیا۔ کھڑے ہونے کی طاقت تو کھڑے ہو کر پڑھ، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ پھر فرمایا لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، صحت کراہت ہے، دماغ پہ اثر ہے، فرمایا چھوڑ دو میں نہیں پوچھوں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جب تک ذہن ہے، بلوغت سے پہلے تمہارا دماغ کمزور ہے، تم احکام لازم نہیں ہے، لیکن عادت اپنانے کے لیے پڑھو کرو۔ بالغ ہونے کے بعد لازم، کب تک جی؟ بالغ ہونے کے بعد دماغ بالغ ہوتے ہوتے 33 سال میں پہنچا، 40 سال پہ پہنچا، اب گرنے لگا، گرتے 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 60 سال کا ہو گیا، 60 سال کا گرتے گرتے یہ بچہ ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے اب بوڑھا ہے، دماغ کمزور، اعضاء کمزور، اب حساب کتاب ختم، اعمال ہی ختم، جو کرتا کر۔ او جی میں بھول جاتا ہوں رکعتوں میں، بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں۔ بابا جی عمر کتنی ہے؟ 85 سال۔ او خدا کا بندہ اسی طرح پڑھ۔ رب کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، میں نہیں حساب لوں گا۔ کیسا کریم ہے، وہ نہیں کہتا نہ بھولنا نہیں تو پٹائی کروں گا، نہ، کیسا کریم ہے۔ 80 سال کا بوڑھا کہتا ہے جو ہو سکتا کر، جو نہیں ہو سکتا جوانی میں جو نیکیاں کرتا تھا میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اس کی وہ نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ تو پھر جوانی میں اعمال کرنے کی تو کوشش کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ اعمال جوانی میں کرو گے، بیماری میں بڑھاپے میں وہی اعمال لکھی جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے وہی فرشتے وہی لکھو۔ یہ جتنا قرآن پڑھتا، جتنا نیکیاں کرتا، جتنا انسانوں کی خدمت کرتا، ہمدردی میں دوڑتا، جنازے میں دوڑتا، رشتہ داروں کی بیمار پرسی میں دوڑتا، سارا لکھو۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق۔ اب بوڑھا ہو گیا نہیں ہے مکلف، کتنا کریم ہے۔ عام نمازوں میں ادھر ہے گھر میں 4 رکعت عشاء کی پڑھ، ظہر کی 4 رکعتیں فرض پڑھ، 2 سنت پڑھ، 2 سنت پڑھ۔ اچھا جی میں سفر میں جا رہا ہوں، سفر میں تھکاوٹ ہوگی، اچھا کمزور ہو گیا، 4 کے بدلے 2 ہی پڑھ۔ سہولت ہے یا نہیں ہے؟ بوجھ نہیں ڈالا۔ سنتے فرمایا چلتے جا رہا ہے معاف ہے، ہاں بیٹھ گیا کسی گھر میں ہے، رشتہ دار میں، بیٹے کے بھائی کے گھر میں پہنچ گیا، سکون ہے، پڑھ سنتے تیری مرضی، نہیں تو میں نہیں پوچھتا ہوں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کتنا کریم۔ اس کریم سے بھی روگردانی کریں تو بہت بڑا ظلم ہے۔ رب کہتا ہے میں نے ایمان لاؤ قرآن پر، اس کے مطابق عمل کرو، لیکن عمل میں یہ نہ کہتا نا بڑا مشکل کام ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ مسافر ہے، مشقت ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، روزہ چھوڑ دو۔ بیمار ہے، روزہ چھوڑ دو، جب صحت ہوگی تو رکھ لینا۔ کتنا کریم ہے وہ، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، کریم رب ہے۔ فرمایا میرے کرم کو دیکھو، تو فرمایا جو اپنی طاقت کے مطابق میں نے اس پہ کام ڈالا، ایمان مضبوط ہو، عمل صالح اس کے مطابق ہو، اولئک اصحاب الجنہ، یہ طبقہ جنت والا ہے، ہم فیہا خالدون، اور جنت پھر ایسی دوں گا اعمال تھوڑے سے،
اعمال کتنی کیے؟ 40 سال تک زندہ رہا، 30 سال تک زندہ رہا۔ 40 سالوں میں کتنا کام کیا؟ 15 سال بلوغت سے پہلے، 15 سال اس کے بعد ہے۔ تھوڑے بہت کام کیے، باقی کھاتا پیتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، سوتا رہا، کام تھوڑا سا۔ فرمایا بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ والی جنت، میرا کرم دیکھو کیسا کریم ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں۔ اللہ آگے فرمایا جنت میں جائیں گے تو انسان ہے، بشری تقاضے پر ہوتا رہتا ہے۔ بندہ جتنے بھی نیک ہونا، بشر تو ہے نا، بشر ہونے کے ناطے سے دل میں آ جاتا ہے یہ بندے نے فلاں جگہ میرے خلاف بات کر دی ہے، میرے دل میں آ گئی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ او جی فلاں جگہ چلتے ہوئے یہ مجھ سے مذاق کر گیا تھا، تو یہ فلاں جگہ یہ کر گیا، بات نہ بھی ہو دل میں کچھ نہ کچھ ہو آ جاتا ہے، بڑے بڑوں کے آ جاتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ، انبیاء پاک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ علماء کی بھی آتا ہے، صلحاء کی بھی آتا ہے، اولیاء کی آتا ہے، آتی ہے بات، بشر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان صحیح ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ پل صراط کے اوپر حدیث میں آتا ہے، پل صراط سے تو سارے گزریں گے، پل صراط کا آخری درجے میں جب جائیں گے نا، کامیاب ہو کر پل صراط کے پار آخر میں لگیں گے، آخری کون ہوگا پل صراط کا؟ باقی اعمال کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے پار ہو گئے، اور ایمان کے بغیر والے نیچے گر گئے جہنم میں، اعمال کے بغیر نیچے گر چلے گئے ہیں۔ پار جب چلے جائیں گے جہاں پل صراط کے آخری حد کے اوپر، وہاں اللہ روک دے گا، روک کر اللہ اکبر فرمائے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان نیک لوگوں کے دلوں میں جو غل تھا، غل کدورت، بھائی کے بارے میں گدلا پن، دوست کے بارے میں گدلا پن، رشتہ دار کے بارے میں گدلا پن، غل کا معنی کدورت، نفرت، عداوت، کوئی کینہ دل میں تھا، تھوڑا بہت، چھوٹا زیادہ، فرمایا میں نکال دوں گا سب کو۔ جب کینہ نکل گیا تو بھائی بھائی سے ایسی گہری محبت ہو جائے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا سب کو نکال دوں گا اور جنت میں بھیجوں گا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے طرح طرح کی نہریں بہتی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں قول، اور اسی کو سمجھو جس طرح میں نے ذکر کیا علماء اور صلحاء کے دل میں بھی آ جاتا بشری تقاضے پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کی ایک رائے مختلف ہو گئی تھی۔ حضرت علی ایک طرف تھے، حضرت عثمان دوسری طرف تھے۔ حضرت علی ادھر ہیں، زبیر بہت بڑا صحابی ہے، نبی نے فرمایا ہر امت کا نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ اب حضرت طلحہ عظیم صحابی ہے، یہ ایک طرف تھے، علی دوسری طرف ہے۔ امیر معاویہ ایک طرف ہے، علی دوسری طرف ہے۔ پھر آگے صحابہ کا گروپ ہو گئے دو، لیکن یہ چوٹی کے علماء کا میں نے ذکر کیا، چوٹی کی صحابہ کا، ان کا اختلاف بھی ہوا۔ اختلاف بڑھتے 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 درمیان میں دشمن آ گئے نا، منافق آ گئے، انہوں نے کہا لڑاؤ ان کو، جیسے آج کل نہیں لڑانے والے ہوتے ہیں خاندانوں میں، کہتے لڑو مرے تباہ ہو جائیں، درمیان میں لڑانے والے اور ہوتے ہیں، وہ بارتے ایک کو دوسرے کو تباہی مچا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے، جنگ صفین بھی ہوئی ہے، اور جب شہید ادھر کے ہوتے ادھر کے ہوتے، جنازہ دونوں مل کر پڑھتے تھے کہ وہ بھی مسلمان بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ دشمن نے عجیب جنگ لڑائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس آیت پہ پہنچے نا، آنسو بہنے لگ گئے اور کہتے ہیں اوئے میرا بھائی عثمان بھی مومن تھا، میرا بھائی زبیر بھی مومن تھا، میرا بھائی طلحہ بھی مومن تھا، میرے بھائی علی معاویہ بھی سارے مومن تھے، ان کے ساتھ چلنے والے، میرے ساتھ بھی چلنے والے مومن، ہماری آپس میں دل میں آئی ہے ایک دوسرے کے خلاف رائے قائم کرنے میں تھوڑی نفرتیں بھی آئیں، جنگ میں بھی بدلے، لیکن اس آیت کے تحت انشاءاللہ میں اور میرے بھائی صاف قدورت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ پھر اس آیت کو پڑھتے اور روتے رہتے تھے، کہتے ہیں اللہ تو کتنا کریم ہے بھائی، اسی قدورت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میں طلحہ کو دیکھوں گا اے تو نے میرے خلاف یہ رائے قائم کر کی شدت اختیار کی تھی، اور دوسرے کہیں گے علی تو نے اس رائے میں اختلاف کیا تھا۔ حضرت عثمان کے قاتلین کے اوپر سخت اختلاف ہو گیا تھا۔ امیر معاویہ نے کہا علی کو کہ تو امیر المومنین بن گیا، عثمان کے قاتل پکڑ، میں بیعت اس وقت تک نہیں کرتا ہوں۔
علی کہتے ہیں بھائی پہلے بیعت کر، میں خلیفہ بن چکا ہوں، لوگوں نے مان لیا، پھر میرا قوت بڑھے گی، میں پکڑتا ہوں عثمان کے قاتلوں کو، لیکن ان کی ولولہ زیادہ ہے ظالموں کا۔ اچھی خاصی ایک شور تھی۔ اب یہ رائے کا اختلاف شدت اختیار کر گیا، تو حضرت علی فرماتے تھے اور یہ رو کر آیت پڑھتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اللہ کہتا ہے میں نکال دوں گا ان نیک لوگوں کے دلوں سے من غل، کدورت کو، نفرت کو، کینے کو نکال کر صاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹے مومنوں کا حال ہے، یہ میں نے بڑے مومنوں کی بات ذکر کی ہے، اعلیٰ درجے کے، چھوٹوں سے بھی نکال دے گا، تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یدخلون الجنہ، مومن جنت میں جائیں گے ایسے کا قلب رجل واحد، ان کا دل ایسے ہوگا جیسے ایک بندے کا دل ہوتا ہے، یک جان ہو جائیں گے، ایک دل والے ہوں گے، محبت ہی محبت دلوں میں ہوگی، کینہ نام کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ جاؤ سارے جنت میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اور جنت میں استقبالی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور جیسے جنت کے اندر نہریں، محلات، ادھر حور و قصور سلام علیکم یا عباد اللہ، ادھر پھر وَيَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، 13-14 سال کا بچہ خوبصورت، او پیالے پکڑے کر آ جاؤ جی پیالے لے لو پیالے لے لو، اور جنت کے دروازے پر نہر حیات سے جب گزریں گے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، آگے خادم، بچے، حوریں، قصور، جنت کے محلات دیکھ کر جنتی یہ نہیں کہیں گے یہ ہمارا کمال تھا ہم نے نیکیاں کی تھی، فوراً کہیں گے یہ وہاں شکر کے طور پر وقالو، یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں، یہ سب کرم، یہ رحمتیں سب اللہ کی ہیں جی، ہمارے جنت کی نعمتیں اللہ کی ہیں، ہم اس قابل الذی ہدانا لہذا، جس اللہ نے ہمیں اس مقام تک چلایا، دنیا میں ایمان تک لایا، ایمان سے عمل تک لایا، عمل کراتے کراتے ایمان پر موت دے دی، اور چلاتے چلاتے آج جنت میں پہنچا دیا۔ واہ سبحان اللہ، یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ، یہ رہنمائی کرنے والا اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، درست راستے کی رہنمائی۔ تو سارے مومن کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، لاکھ لاکھ تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں چلایا اس مقام تک، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہدایت نہیں دیتا، ہم اس ہدایت والے نہ ہوتے۔ یہ سارا کرم اور بات سچ ہے۔ یہ ہدایت دینے والا کون؟ یہ نماز پڑھی اللہ کی توفیق سے، قرآن پڑھا اللہ کی توفیق سے، نیکی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ توفیق دیتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، قدموں کو چلاتا ہے، تب بندہ نیکیاں کرتا ہے۔ اس لیے نیکی کر کے شکر ہے اللہ تو نے توفیق دی نیکی کی۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نیکی کی توفیق دینے والا، طاقت دینے والا نہیں اللہ مگر اللہ، اور گناہوں سے بچا کر آگے لے جانے والا اللہ، گناہوں سے بچانے والا اللہ، وگرنہ نہیں بچا۔ اور آج کے معاشرے میں تو تباہی ہے، توبہ، فتنہ ہی فتنہ ہے، گند ہی گند ہے۔ پہلے لوگ کہہ دیتے تھے سنیما، اب تو گھر میں سنیما، جیب میں سنیما، تباہی تباہی ہے، بچانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو، اسی لیے نبی نے فرمایا یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فرماؤ کہیں گے لقد جاءت، ایک دوسرے کو سنائیں گے خوشی کے طور پر، ایک کے پاس جائیں گے دوسرے کو، او بھائی لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق، ہمارے پاس اللہ کے قاصد آئے تھے، انبیاء علماء آئے تھے، صلحاء آئے تھے، ہمیں دین سناتے تھے حق کی، تو ہم نے ان کی بات مانی، آج ہم اللہ کی جنت میں۔ جب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں گے اور یہ باتیں کریں گے نا، اوپر سے اللہ اعلان کر دے گا اوے نیک بندو، یہ جو تمہیں محل ملا نا عارضی نہیں ہے، دنیا کے محل عارضی، دنیا میں کوئی ہدیہ دے، ہبہ دے، میراث میں ملے، عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ کوٹھی خود بناتا ہے، رہ نہیں سکتا ہے، فرشتہ آتا لے جاتا ہے۔ فرمایا اوپر سے اللہ آواز دے گا وَنُودُوا، اوپر سے جنتیوں کو آواز دی جائے گی ان تلکم الجنہ، کہ بے شک یہ تمہاری جو جنت ملی، حور و قصور ملی، یہ غلام ملے، لڑکے ملے، خادم ملے، نہریں ملی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں،
اورثتموہا، اس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا۔ کیا بنا دیا؟ عجیب بات، مفسرین بات لمبی ہو جائے گی، امام بخاری نے اس اوپر کلام کیا، باقی محدثین کرام مفسرین نے، کہ میراث کیسے ہے، لیکن میں ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں بس، باقی بات لمبی نہیں ہے۔ میراث تو ہوتی ہے بندہ فوت ہو جائے، اس کی چھوٹی ہوئے ترکے کو میراث کہا جاتا ہے، وارث اس کے وارث بن جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار وارث ہوتے ہیں۔ تو جنت کا تو میراث ہے ہی نہیں، یہ کیسی میراث ہے؟ اللہ کہتا ہے اوئے یہ تمہارے باپ آدم کی جگہ تھی جنت، اور جو اس کا بیٹا وفادار بن کر آیا میں نے اس کو پکا پکا الاٹ کر دیا جنت۔ دنیا کی میراث عارضی ہے، جنت میں نے تمہیں پکا دیا، اور میراث بغیر عوض کی ملتی ہے۔ اللہ نے اعلان کر کے بتا دیا، اللہ اعلان کر کے بتایا یہ تمہارے اعمال کے عوض میں نہیں ہے، اعمال تھوڑے بہت تھے، یہ میں نے بغیر عوض کے تمہیں جنت دی ہے۔ اور جس طرح میراث بغیر عوض کے دائمی ہے، یہ بھی دائمی۔ تمہارے اعمال کتنے تھے؟ اورثتموہا، اور اللہ کس کے بدلے میں؟ اعمال کے بدلے میں۔ اسی لیے امام بخاری کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس نے کتاب الایمان میں اس آیت کو لا کر کہا اورثتموہا بما کنتم تعملون، کہہ کے آگے وہ کہتا ہے بما کنتم تؤمنون، جو تم نے دل سے مجھے مانا تھا، میرے انبیاء کو مانا، میرے قرآن کو مانا، اس کے بدلے میں دیا۔ وہ مان نہیں تھا بس، باقی اعمال تو ایسے میں نے ذریعہ بنائے تھے، یہ مفت میں تمہیں سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ وہاں کی میراث نصیب فرمائے، اور اعمال صالحہ کی، ایمان صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان سے رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں، ان کے بہنوئی شدید بیمار ہیں، بیچارے بار بار پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تیمارداروں کو بھی اللہ سکون نصیب فرما، اور بھی ایسے کئی بیمار ہیں، اللہ سب سے عافیت کا معاملہ فرما، راحت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جسمانی روحانی مریض ہیں، ان کے مرضوں کو شفا نصیب فرما دے، تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین بیٹھے ان کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن کی تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔